اب آ جاتے ہیں ہم تھیریز کی طرف. ابھی تک ہم نے فاؤنڈیشن پہ بات کی کہ جی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے کیا چیز, اس کا کیا سکوپ ہے, اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں, ٹھیک ہے. پھر نیشن سٹیٹس, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو سب سے فنڈامنٹل جو یونٹ ہے وہ کیا ہے, وہ نیشن سٹیٹس کا ہے, ٹھیک ہے. تو نیشنز کیا ہوتے ہیں, اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں, اور پھر نیشن سٹیٹس کا آپس کا کیا تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا. پھر وہ جب نیشن سٹیٹس آپس میں ایک ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر سوسائٹیز کا کانسیپٹ ایمرج ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل سوسائٹی پھر کیا ہوتی ہے, کہاں سے شروع ہوئی, آج کل کے دور میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کی کیوں ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیا چیلنجز ہیں, یہ ساری چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھ لی. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں تھیریز کی طرف, سکولز آف تھاٹ, ٹھیک ہے, پرسپیکٹیوز. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے بہت سارے زاویے. فنڈامنٹل کون سے ایسے پرسپیکٹیوز ہیں جن سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹس کو دیکھا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو بنیادی اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ریئلزم. ریئلزم اور لبرلزم دو ایسے کانسیپٹس ہیں جنہیں کلاسیکل اپروچز کہا جاتا ہے, کہ جب سے انٹرنیشنل ریلیشنز ایز اے سبجیکٹ, ایز اے ڈسپلن ایگزسٹ کرتا ہے, تب سے یہ دو پرسپیکٹیوز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں ریئلزم کی طرف. اچھا, اب ریئلزم جو ہے نا, اس میں ذرا سے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چیز کو جو ہے سوچیں کہ ریئلزم دیکھتا ہے ہیومن نیچر کو, ٹھیک ہے. کلاسیکل ریئلزم یا سمپلی ریئلزم کے جو ماننے والے ہیں, جو اسکول آف تھاٹ والے ہیں, جو پروپوننٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ پاور ہنگری ہے, ٹھیک ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے, تاکہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو سیکیور کر سکے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ پورے جو ایک ہیومن آرڈر ہے جس میں آبویسلی بہت سارے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفلوئنشیل پوزیشن میں لے کے آ سکے. تو کیا اس کے سینٹرل جو اس کا جو سینٹر پیس ہے وہ کیا ہے, ہیومن نیچر. ہیومن نیچر جو ہے نا وہ پاور ہنگری ہے. اس کانسیپٹ کی بیس پہ یہ آگے چلتے ہیں, فطرت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہیومن سائیکی, ہیومن نیچر ہے, اس کا جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے دیٹ از کہ ہیومن بینگز آر پاور ہنگری, ٹھیک ہے. اچھا, آواز کا یار آواز کلیئر ہے میری, سب کو تو ایشو نہیں ہو رہا ہے اس چیز کا؟ ہلو, کلیئر ہے؟ اچھا چلو, وہ چیٹ باکس میں مجھے میسیج آیا تھا آپ کی طرف, شاید اس کا سگنلز کا تھوڑا ایشو ہو. اینی ویز, اچھا جی. اور چونکہ یہی جو انسان ہے, انسان ہی آپس میں جو ہے وہ مل کے نیشنز بناتے ہیں, انسان ہی مل کے نیشن سٹیٹس بناتے ہیں, تو وہی جو انسانی فطرت ہے وہی سٹیٹس کی بھی فطرت ہوتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ اگر ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ پاور ہنگری ہے, تو سارے انسانوں, وہ کہہ رہے کہ تھرو آؤٹ ہر انسان کی یہی فطرت ہے. اور چونکہ انسان جو ہے وہ پھر جب لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ کامنالٹیز ہوتی ہیں, اور وہ پھر نیشن سے آگے نیشن سٹیٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں, تو وہی جو ان کی فطرت ہے وہ ان کے سٹیٹ کی بھی فطرت بن جاتی ہے. اور ہر نیشن سٹیٹ جو ہے وہ پھر کیا ہے, اس کا جو پرائمری موٹیو ہے, پرائمری ایمفیسس ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اس کے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا, اور اس نیشنل انٹرسٹ کو وہ پھر ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف پاور, ٹھیک ہے. پاور کیا چیز ہے؟ پاور کو سمپل الفاظ میں اگر آپ دیکھیں نا, تو پاور مینز دا ایبلٹی ٹو انفلوئنس, ٹھیک ہے, دی ایبلٹی ٹو انفلوئنس. اگر ایک بندہ پاورفل ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی فلانا بندہ بڑا طاقتور ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا بیسیکلی کہہ رہے تھے, کیا طاقتور ہے, کیسے طاقتور ہے؟ ہم جو مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر پاور کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاورفل ہے, اٹ مینس کہ اس کا انفلوئنس بہت ہے, وہ چیزوں کو اپنے حساب سے ریگولیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتا ہے ٹو اچیو ہز اون آبجیکٹیوز.
تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا جی پاورفل ہے. ہم بڑا لوزلی اس کو استعمال کرتے ہیں تقریباً ڈیلی بیسس پہ کہ جی فلانا بندہ تو بڑے 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 طاقتور ہے, بڑا پاورفل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اس کے مسل بہت ہیں اور وہ اس طرح سے بڑا پاورفل ہے اور ہر چیز کو جی اٹھا سکتا ہے, وہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتا ہے. تو اسٹیٹس بھی بیسیکلی ہمیشہ اپنے انفلوئنس کو ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسی پوزیشن میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکیں اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وہ کسی اور کے انفلوئنس میں سے بھی آزاد رہیں. پاورفل بندہ صرف وہ نہیں ہے کہ صرف وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتا ہے, ورنہ تو اس پاورفل سے زیادہ بھی کوئی پاورفل ہو سکتا ہے جو اس پاورفل پہلے والے پاورفل پہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرے. نہیں, پاور اسٹیٹس ہمیشہ نے انفلوئنس ایگزرٹ کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنی ہے اور اس قابل بننا ہے کہ ہم پہ کوئی اپنی پاور ایگزرٹ نہ کر سکے, اپنا انفلوئنس ایگزرٹ نہ کر سکے. اور وہ یہ اسی چیز کو اپنا نیشنل انٹرسٹ مان کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا بات ہوئی کہ ریئلزم کا جو ایمفیسس ہے وہ کیا ہے, نیشنل انٹرسٹ. اور نیشنل انٹرسٹ کیا چیز ہے ان ٹرمز آف پاور, کیونکہ انسانی فطرت کہتے ہیں جی کہ وہ پاور ہنگری ہے. اچھا جی, اب آ جائیں پاور کی طرف. تو پاور کا اب جو کانسیپٹ ہے وہ ماڈرن ورلڈ ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی پاور, اگر پاور ہی سب سے زیادہ اور اس میں بھی جو ملٹری پاور ہے وہی سب سے زیادہ. اچھا, اس میں بھی نا ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کانسیپٹس ہیں پاور کے. جو ٹریڈیشنل ہے وہ تو جی ملٹری پاور ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں, کتنے آپ کے پاس جنگی ساز و سامان ہے, وہ جی ڈٹرمن کرتا تھا کہ آپ کتنے پاورفل ہو. لیکن ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف پاور بھی آ چکا ہے جس میں اکنامک پاور ہے, آپ کی ڈپلومیٹک پاور ہے, آپ کے کلچرل ریسورسز ہیں, سافٹ پاور ہے. ٹھیک ہے, کہ بغیر وداؤٹ دا یوز آف آرمز یا وداؤٹ دا یوز آف ملٹری فورس اگر آپ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہو, اگین دیٹ از اے فارم آف پاور. اور اس کو اب ہم نئی ٹرمینالوجیز میں جو جیسے یہ کانسیپٹ ایمرج کیا تو اسے اب ہم کیا کہتے ہیں جی نان ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف نیشنل پاور. اور اس میں یہ ساری چیزیں کلچرل ریسورسز, ڈپلومیٹک ریسورسز, یہ جو اکنامک ریسورسز, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس, یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں. میڈیا فار ایگزامپل ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے ٹو پروجیکٹ دا سافٹ پاور. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو دیکھو انفلوئنس کرنے کے لیے کتنا اوپینین بلڈنگ اور اپنے حساب سے اوپینین کو فورس کرنا, لوگوں کی اوپینینس کو ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کے برابر ہے. پاور کی رہتی ہے, لیکن اب پاور کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب کچھ جب ہم ریئلزم کی جب بھی بات کرتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ہمیشہ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ جب بھی ہم سنیں نا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یا یہ جو آرٹیکل کسی نے لکھا ہوا ہے وہ ریئلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ کو کیا چیزیں نظر آئیں گی, آپ کو اس میں پاور کا ورڈ نظر آئے گا, آپ کو انارکی کا ورڈ نظر آئے گا, اس میں سیکیورٹی کا آپ کو ورڈ نظر آئے گا, وار کا آپ کو ورڈ نظر آئے گا. اس قسم کے جو کیونکہ ان ساروں کی جو کانوٹیشن ہے وہ پاور سے جڑی ہوئی ہے. سمجھے بات کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس قسم کے کانسیپٹس وہ ہمیشہ ریئلسٹ کانسیپٹ سے جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں ریئلزم والے, جس پہ تمام ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا اتفاق ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خود ذمہ دار ہیں. وہی بات میں نے جو پہلے کی تھی نا کہ آپ پہ بھی کوئی انفلوئنس ایگزرٹ نہ کر سکے. تو آپ کی سیکیورٹی آپ کے اپنے ہاتھ میں, کوئی دوسرا, ہر کوئی چونکہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی کسی دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. ہر کوئی اپنی سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے یہاں پہ. کیونکہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ایک اسٹیٹ آف انارکی میں ہے. انارکی جو ہے نا, انارکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ آف لا لیسنس, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ آف انارکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو سب سے بنیادی جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو سینٹرل اتھارٹی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جو کہ اپنی جو ریگولیٹ کرتی ہو اسٹیٹس کے آپس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے افیئرس کو. ٹھیک ہے, انہوں نے پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کوئی ہوئے ہیں جس کی بیس پہ وہ کانفلکٹس ریزالو کیے جا سکتے ہیں, بٹ دیر از نو سینٹرل اتھارٹی جو کہ
پاور رکھتی ہو اوور اسٹیٹس، نہیں. اسٹیٹس جو ہیں وہ بیسیکلی پرائمری یونٹس ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے، اور کوئی بھی سینٹرل پاور، سینٹرل اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی انٹرنیشنل سسٹم میں جو کہ اسٹیٹس کو ڈکٹیٹ کرا سکے. سو دیٹ از وائی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی کوئی سینٹرل اتھارٹی جب نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، دیر از نتھنگ دیٹ ایکچولی ریگولیٹس اور فورسز اٹس ول اپون دی اسٹیٹس. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک تھوڑی کڑوی قسم کی ایگزامپل ہے، لیکن فار ایگزامپل ایک گھر ہے جس میں ماں باپ رہتے ہیں، بزرگ ہیں، اور بچوں کو بالکل آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کی فیملیز کو اور ان کو، تاکہ وہ کو ایگزسٹ کریں، پیار محبت سے رہیں، صلح صفائی سے رہیں. اب خدا نخواستہ جی ان کی وہ جو بائنڈنگ فورس تھی جو سب کو جوڑے رکھتی تھی، اب وہ نہیں رہی. تو کیا ہوا، وہ سینٹرل جو ایک سیٹ تھی نا، جو سینٹر آف پاور تھی یا سینٹر آف کمانڈ تھی، اب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ بکھرنے لگ جاتے ہیں. بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں نا، جیسے کہ بزرگ چلے گئے تو جی آپس میں کریں. اسی طریقے سے فار ایگزامپل ہمارا سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم میں سے سینٹرل اتھارٹی آپ کنسیڈر کر لو سن کو، کیونکہ سن کے گرد سب کچھ گھومتا ہے، سب کی روٹیشن کو، سب کی موومنٹ کو سن کی گریوٹی جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہی ہے. اب سن فار ایگزامپل اب بیچ میں سے چلا گیا تو کیا ہوگا، تمام کے تمام پلانٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ڈائریکشنز میں بالکل نکل پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ سینٹرل اتھارٹی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ہر جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے لیے خود ذمہ دار ہے اب. سو دس از دا کانسیپٹ جو کہ ریئلزم میں پایا جاتا ہے. اچھا جی، اب آئیڈیلز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جس پہ ابھی ہم نے بات کر بھی لی ہے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہیں. اب کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ نے اگر ذہن میں رکھ لی ہے نا، تو وہ ٹرمینالوجیز کی ہی آگے ایکسپلینیشنز ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جو فنڈامنٹل ایکٹرز آف انٹرنیشنل سسٹم ہیں وہ ہیں اسٹیٹس. جیسے کہتے ہیں نا کہ سیل از دا فنڈامنٹل یونٹ آف آور باڈی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسٹیٹس آر دی فنڈامنٹل ایکٹرز یا باڈیز آف دی انٹرنیشنل سسٹم. اسٹیٹس نہیں ہوں گے تو پھر انٹرنیشنل سسٹم ویسے ہی نہیں ایگزسٹ کر سکتا. اسی طرح سیلز اگر نہیں ہوں گے تو ہماری باڈی ویسی نہیں بن سکتی. سو دس از دا کانسیپٹ کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے اٹ از بیسڈ آن دی ایگزسٹنس آف اسٹیٹس. اسٹیٹس آر دی موسٹ امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل سسٹم. نمبر 1 کہ جی اب سب کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ سینٹرک ہوگا، اسٹیٹس کے نقطۂ نظر سے ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. پھر سیکنڈ، انارکی. انارکی کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی باڈی نہیں ہے جو کہ اسٹیٹ سے اوپر ہو، جو اسٹیٹ پہ اپنی ول اور اپنی پاور ایگزرٹ کر سکے. نو، دیر از نو سینٹرل اتھارٹی، جو کہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ہائر کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن ہے، سیکورٹی کاؤنسل ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت سارے کیس کیا ہے کہ ایون وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹس جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے. اس کے بعد یہ آگے آ جائیں، ایگوئزم. ایگوئزم کا کیا مطلب ہے؟ ایگو کیا ہوتی ہے؟ ایگو مطلب یہ کہ سیلف انٹرسٹ، سیلف کنزیومڈ. جب ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ وہ صرف اپنے سے اپنا ہی جو ہے وہ صرف دیکھتے ہیں اور اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ ٹیکہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں ایگو پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں. تو اسٹیٹس بھی ایگوئسٹک ان نیچر ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ نیرو سیلف انٹرسٹ. نیرو کا کیا مطلب؟ نیرو سیلف انٹرسٹ سے مراد یہ کہ وہ صرف سیلف کنزیومڈ ہوتے ہیں اور دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی انٹرسٹ آف ادر اسٹیٹس، دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون اسٹیٹس، دیئر اون انٹرسٹ. ٹھیک ہے، اور وہ سیلف انٹرسٹ، وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے، سیلف انٹرسٹ ہے، وہ کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ پاور کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. تو یہاں سے بات آ جاتی ہے پاور پالیٹکس کی. ہمیشہ جو ہیں وہ اسٹیٹس پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ، اور کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 انفلوئنس ایگزرٹ کرنا، نمبر 2 اپنی سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ملٹریز بناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ملٹریز سیٹ اپ کریں گے، ان پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ایسے اسٹیٹس کو ہم بعض دفعہ سیکیورٹی اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے انٹرنیشنل فارن پالیسی کا یا ان کے نیشنل انٹرسٹ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اپنی سیکیورٹی، ٹو سروائیو.
ٹو بیکم انکنکریبل. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی ڈائلیما بھی ہو سکتا ہے. سیکیورٹی ڈائلیما کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تمام ریسورسز بجائے اس کے کہ اپنے ہیومن ریسورس کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا, ان کی ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کرو, ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہو, آپ اپنی سیکیورٹی پہ انویسٹ کرنے لگ جاتے ہو, جس کی وجہ سے شاید سوشل ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا متاثر ہونے لگ جاتا ہے. اس طرح سے آپ ڈیولپ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیکیورٹی ڈائلیما اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اگر پاور حاصل کرنا شروع کرے گا, جس کی وجہ, اور جب پہلے والا دیکھے گا کہ دوسرے والا جو ہے وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو رہا ہے, تو وہ پہلے والا اگین اور زیادہ, تو کیا ہوگا, ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جائے گا, اور ایک ایسا ایک انکنٹرولیبل اسٹرگل فار پاور شروع ہو جائے گی. اور آبویسلی کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی ڈیلیما, کہ کہیں پہ ایک مس اسٹیپ, کہیں پہ ایک غلط اسٹیپ جو ہے وہ کبھی بھی وار اور کانفلکٹ کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال پوچھا نا اس پاکستان سے, دیکھو یار, کوئی بھی اسٹیٹ جس کا پرائمری کنسرن اس کی سیکیورٹی ہو, جس کا پرائمری نیشنل انٹرسٹ اس کی سیکیورٹی اور وہ اس پہ سب سے زیادہ انویسٹ کرتا ہو, وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس پرسپیکٹو سے یس, کیونکہ اسٹیٹس کا جو بنیادی, اب ریئلزم کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو ہر اسٹیٹ از اے سیکیورٹی اسٹیٹ, ایوری اسٹیٹ از اے سیکیورٹی اسٹیٹ. ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں, یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ ان کے وہ نیشنل انٹرسٹس نہیں ہوتے کہ جس کی بیس پہ ان کو اس چیز کی ضرورت لاحق ہو کہ وہ اپنی ملٹری پہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں, اس کو سیٹ اپ کریں. تو وہ نیشنل جو وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پہ اس طرح سے پورے نہیں اترتے. لیکن وہ اسٹیٹس جو آبویسلی جن کا فنڈامنٹل نیشنل انٹرسٹ ان کا سروائیول ہے, ان کی ایگزسٹنس ہے, اور انہیں ہر وقت تھریٹ رہتا ہے اپنی ایگزسٹنس کو لے کے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے گا. اپنے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہوگی اپنی ڈیفنس پہ اور اپنی ملٹری پہ انویسٹ کرنے کی. تو اس ٹرم میں اگر آپ دیکھو اس پرسپیکٹو سے, تو پھر دیٹ اسٹیٹ بیکمز اے سیکیورٹی اسٹیٹ. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. اچھا سر, از اٹ پاسبل فار اے اسٹیٹ ٹو اچیو ایبسولوٹ پاور؟ نہیں, اٹ از, دیکھو وہ ابھی آگے ایک بات آئے گی. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, پاور کا جو کانسیپٹ, ایبسولوٹ کانسیپٹ, پاور کی کوئی لمٹ نہیں ڈیفائن کی گئی. کیا پاور ہے؟ فار ایگزامپل ایک ملک کتنے, چلو 1 کروڑ نیوکلیئر بامز اس نے بنا لیے, پھر اگلا جو ہے وہ 1 کروڑ ایک بھی بنائے گا تو وہ زیادہ پاورفل ہو گیا, اگلا پہلے والا 2 اور بنا لے گا, وہ پاورفل ہو گیا. تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اچھا چلو ملٹری مائٹ کی بات نہ کرو, اکانومی کی بات کرو. بھائی کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ کے پاس جی فار ایگزامپل 1000 ٹریلین ڈالرز ہیں کسی ملک کے پاس, تو جی وہ ایبسولوٹ پاور ہے, پاورفل ہے. نہیں, ایسا کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاور کا جو کانسیپٹ ہے نا, اٹ ہیز نو باؤنڈریز, اٹ ہیز نو لمٹس. ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی وہ, ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہو سپر پاور, ٹھیک ہے, میگا پاور, ہائپر پاور. ہائپر پاور میں جس طرح کیٹیگرائز کرتا ہوں نا, وہ پاور, پھر سپر پاور, اور پھر ہائی طرح سے کیٹیگرائز کرتا ہوتا ہوں, جو میں نے اپنی کیٹیگرائزیشن رکھی ہوئی ہے اسٹیٹس کی. ہائپر پاور وہ پاور ہے جس کا دنیا کے جو گلوبل سسٹم ہے اس پہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہے. تو میں اس کو ایک ہائپر پاور کہتا ہوں, خود میری اپنی جو ٹرمینالوجی ہے. تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں. بٹ دین اگین ہائپر پاور ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایبسولوٹ پاور ہے, کیونکہ کیا ہوا, دیکھو یونیلیٹرل ورلڈ آرڈر تھا نا, ٹھیک ہے, کولڈ وار ختم ہو گئی, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ایمرج کر گیا. لیکن پھر کیا ہوا, اگین چائنا نے رائز کرنا شروع کر دیا. تو کبھی بھی ایک پاور ایبسولوٹ پاور نہیں بن سکتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ, کیونکہ اس کی پاور ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹس کے کانسیپٹ میں دیر از نو کانسیپٹ آف ایبسولوٹ پاور, دیر از آلویز دا کانسیپٹ آف ریلیٹیو پاور. جو ریلیٹیولی سب سے زیادہ انفلوئنشیل ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے کہ جی دیٹ از دا سول میجر سپر پاور آف دی ورلڈ. اور اس میں ہم اگزامپل اکثر کس کی کو, ٹھیک ہے. اور اب اگین جو ہے وہ یونیل پولر سے ہم اب پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ نیو کولڈ وار اور ملٹی پولرزم کی طرف بات جا رہی ہے. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. اچھا جی, پروپوننٹس. اب کچھ نام بھی آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ سے وہ سوال پوچھے, اگر نہ بھی پوچھے, یا اگر فار ایگزامپل اس نے کہہ دیا جی کہ
کہ جی وہ جو تھے تھیوریٹیکل بیسز آف تھیوریٹیکل، جو آپ سے کوئی اگر فار ایگزامپل سوال پوچھتے کہ انٹرنیشنل تھیوری دیٹ واز پروجیکٹڈ بائی تھوسیڈائڈس، گروشیس، مورگنتھا، وہ کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، اس کو ایلیبوریٹ کریں. تو آپ اگر وہ ریئلزم کا ورڈ نہیں یوز کر رہا اور اس طرح کے نام یوز کر رہا ہے، تھامس ہابس، ماچے ویلی، تھوسیڈائڈس، گروشیس، تو آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا کہ بھائی یہ سارے تو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ سے تھے. تو آپ نے وہ پیچھے تمام ریئلزم والی باتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں. تو یہ بعض دفعہ آپ کو نا ان لوگوں کے نام ایٹ لیسٹ پتہ ہونے چاہیے جو کہ فیمس ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے فیمس لوگ ہیں، جنہوں نے بیسیکلی اس کی ایکیڈیمک بنیاد ڈالی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھیوسیڈائڈس جسے فادر آف ریئلزم کہا جاتا ہے، کہ ریئلزم کا جو باپ ہے، جو فاؤنڈنگ فادر ہے، وہ تھیوسیڈائڈس تھا. تھیوسیڈائڈس جو تھا وہ بیسیکلی ہسٹورین ہوا کرتا تھا اور ایک فلاسفر تھا جو کہ گریک سٹی اسٹیٹس کے دور میں رہتا تھا، جس کی فیمس ایک آپ نے تھیوسیڈائڈس ٹریپ سنا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ جی جب اسپارٹا جو ہے وہ رائز کرنے لگ گیا تو آلریڈی اسٹیبلشڈ پاور جو تھی ایتھنس کی، وہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے گھبرا گئی، اور اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو وار تھی دیٹ بیکیم امییننٹ. ٹھیک ہے، کہ وہ ہو کے رہے گی. اس نے یہ کانسیپٹ دیا، اور اس کی اگین اگر آپ بیسس پہ چلے جاؤ تو کیا تھا انڈر لائن کانسیپٹ پاور کا، کہ ایک اسٹیبلش سپر پاور کو اگر کوئی دوسرے اس کے لیے تھریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے درمیان کانفلکٹ جو ہیں وہ مرج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک لوگ تھے. گروشیس تھا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا کہ ایک انارکک ورلڈ میں جہاں پہ کوئی سینٹرل پاور نہیں ہے، وہاں پہ اسٹیٹس کیسے کو ایگزسٹ کریں گے. تو اس کی کو ایگزسٹنس کے لیے اس نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لا کے اور پرنسپلس کے نارمز جو ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا شروع کیا، ان کو جو ہے وہ پروپوز کرنا اس نے شروع کیا. خاص طور پہ وار اور پیس کے کانسیپٹ پہ اس نے بہت زیادہ لکھا ہے. پھر اسی طریقے سے اس نے جو لا آف سی ہے اس پہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دور تھا بیسیکلی ہیوگو گروشیس کا، وہ دور تھا جس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو بحری جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں، اس کے ذریعے سے تجارت شروع ہو گئی تھی. اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. تو اس کی بیس پہ پھر اس نے کہا تھا کہ اب چونکہ صرف لینڈ تک لوگ محدود نہیں ہیں، اب واٹرز تک چلے گئے ہیں، تو اس لیے اس کے بھی کچھ قوانین ہونے چاہیے. تو اس نے بیسیکلی اس انارکک ورلڈ میں اسٹیٹس کن اصولوں پہ آپس میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، تو اس نے انٹرنیشنل لا بیسیکلی کہا کہ دیٹ شوڈ بی دا گورننگ پرنسپل آف دی ریلیشنز بٹوین اسٹیٹس. ٹھیک ہے، اچھا کلازوٹس کیا کہتا تھا جی کہ ایک اسٹیٹ کے جو ملٹری آبجیکٹیو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو براڈر پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، براڈر پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں ملٹری کے علاوہ نان ملٹری ایسپیکٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں انفلوئنس کے. نا میں نے پہلے بتایا تھا کہ صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہے انفلوئنس کا ملٹری کے علاوہ بھی نان ملٹری ایسپیکٹس بھی شامل ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جس طریقے سے. تو اس نے کہا کہ جو لارجر پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں نا، ان کی بیسیکلی ڈرائیونگ فورس پیچھے ہوتی ہے. پھر اس پاور کو آگے اس نے کیٹیگرائز کیا ملٹری اینڈ نان ملٹری آبجیکٹیوز. اچھا جی، تو یہ بیسیکلی چند ایک لوگ تھے. مورگنتھو تھا، کار تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور بعد میں آپ ان کے بارے میں بھی ہلکا پھلکا نیٹ سے دیکھ لیں. سو مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے فیمس لوگ کون سے ہیں. اب آ جاؤ ذرا سا پرنسپلس کی طرف. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے دیکھ لیا ریئلزم ہے کیا. ٹھیک ہے، کہاں سے وہ کانسیپٹ شروع ہوا، ہیومن نیچر کی وہ بات کرتا ہے. اس کے کچھ جو کی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی. پھر ہم نے فنڈامنٹل آئیڈیلز کی بھی ہم نے بات کر لی کہ کن پلرز پہ ریئلزم کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی پروپوننٹس کی بات کر لی، مشہور لوگ کون ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پرنسپلز کی طرف کہ یہ ریگولیٹ کیسے ہوتی ہے آئیڈیالوجی. یہ جو ریئلزم ہے اس میں ہینز مورگنتھا جو ہیں انہوں نے ریئلزم کے 6 اصول دیے اور کہا کہ اسٹیٹس ہمیشہ ان 6 اصولوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصول کون سے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی یہ وہ اصول ہیں جو ہر اسٹیٹ اپناتا ہے، ہر اسٹیٹ یہ اصول اپنائے گا. ٹھیک ہے، نمبر 1، پالیٹکس از گورنڈ بائی آبجیکٹیو لاز وچ آر بیسڈ آن ہیومن نیچر اینڈ سائیکالوجی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہیومن نیچر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آبجیکٹیو لاز کیا ہیں, آبجیکٹیو لا وہ ہیں کہ جو انسان کی فطرت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, انسانی فطرت سے ریلیٹڈ ہے. تو پالیٹکس یا پولیٹیکل بیہیویئرز جو ہیں اسٹیٹس کے, وہ بیسیکلی ڈیرائیو ہوتے ہیں آبجیکٹیو لاز, جو کہ بیسیکلی کس چیز پہ بیسڈ ہیں, ہیومن نیچر اور سائیکالوجی, کہ وہ کیا ہے, انسانی فطرت پاور ہنگری ہے. تو پاور ہنگری اگر انسان ہے تو وہی انسان آبویسلی پھر اسٹیٹس بناتے ہیں, تو پھر اسٹیٹس بیکم پاور ہنگری. نمبر 2, کانسیپٹ آف نیشنل انٹرسٹ ان ٹرمز آف پاور. ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, اور نیشنل انٹرسٹ, دا سول آف دیئر نیشنل انٹرسٹ از پاور. تو وہ یہ کہتا ہے, یہ پرنسپل یہ بات کرتا ہے کہ نیشنز آلویز ڈیفائن اینڈ ایکٹ فار سیکیورنگ دیئر نیشنل انٹرسٹ بائی مینز آف پاور. کہ وہ ہمیشہ جو بھی جو ہے نا اپنا نیشنل انٹرسٹ حاصل کریں گے وہ پاور کے تھرو کریں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی ملک ہے, وہ کہتا ہے کہ جی فلانی جگہ میں نے اپنی ٹیریٹری اسٹیبلش کرنی ہے, تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ جائے گا ادھر کے لوگوں سے کہے گا بھائی میں اب جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ٹیریٹری آپ ڈکلیئر کر دو. وہ کہیں گے بھائی بھاگو یہاں سے. نہیں, وہ جو اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہ پاور یوز کرے گا, وہ ملٹری پلس نان ملٹری پاور استعمال کرے گا اس کے خلاف. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اسٹیٹ جو ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو پرسیو کرتے ہیں, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ تھرو دا ایکسرسائز آف پاور کرتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس والے کانسیپٹ میں نا آئیڈیالوجی میٹر نہیں کرتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کی جو آئیڈیالوجیز ہیں نا وہ اسموک اسکرین ہے. مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو صرف ظاہری دکھانے کے لیے ہیں, پیچھے اس کی جو فنڈامنٹل ریزن کبھی بھی نہیں ہوتے ان کے پولیٹیکل بیہیویئر کی. کوئی بھی جو اسٹیٹس مین ہے یا کوئی بھی ایک اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جتنی بھی فارن پالیسی ہیں اس کی ڈرائیونگ فورس پاور ہوگی, اس کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ پاور ایکوائر کرنا اور اپنی سیکیورٹی اسٹیبلش کرنا. اب بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس اوپنلی تو یہ نہیں کر سکتے نا. اوپنلی تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے اپنی پاور اور انفلوئنس یوز کریں, نہیں, اگلے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی اس موٹیو کو, انڈر لائنگ موٹیو کو ایک ماسک پہنا دیتے ہیں, جو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سمپتھی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں گے, اپنے آپ کو ایک فار ایگزامپل پریزنٹ کریں گے کہ جی وکٹم ہیں ہم تو, یا پھر آئیڈیالوجیکل بیسس پروجیکٹ کریں گے. ایگزامپل کولڈ وار تھی, تو کولڈ وار میں کیا تھا, کولڈ وار میں امریکہ نے کہا جی کیپٹلزم, ڈیموکریسی, یہ وہ ویلیوز ہیں جو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یو ایس ایس آر نے کہا نہیں جی کمیونزم میٹر کرتا ہے, اور یہ وہ اس طریقے سے. لیکن پیچھے کیا تھا, پیچھے تو انفلوئنس تھا, زیادہ سے زیادہ انفلوئنس حاصل کرنا. تو ہمیشہ گیم انفلوئنس پاور ایگزرٹ کرنے کی ہی رہتی ہے. صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ اسٹیٹس کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے نا اپنی پاور ایگزرٹ ہر جگہ پہ, آگے سے تو پھر انہیں بیک فائر بھی کر سکتی ہے یہ چیز. اسٹیٹس ریٹیلیٹ کریں گے, جس طرح کولڈ وار میں ہوا تھا نا کہ نان الائنڈ موومنٹ سٹارٹ ہوگی. بہت سارے ایسے اسٹیٹس تھے جو کہ نئے نئے آزاد ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم نے اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے کولڈ وار کے, ہم کوئی پول نہیں جوائن کریں گے, ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے, بالکل الگ رکھیں گے اس چیز سے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل بیسز, فلاسافیکل بیسز, پولیٹیکل سمپتھیز, یہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہوتے, دکھا. مقصد کچھ اور ہوتا ہے, مقصد ہمیشہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنا, مقصد ہمیشہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے جی, ایگزامپل ہے سائنو سوویت کانفلکٹ آف 1955 to 65. دیکھو چائنا اور سوویت یونین دونوں کمیونسٹ اسٹیٹ تھے. ٹھیک ہے, تو دونوں کی آئیڈیالوجی تو سیم تھی, تو پھر ان کے درمیان تو کوئی کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر یہ چیز سچ ہوتی کہ آئیڈیالوجیکل بیسز جو ہیں وہ ہیں بیسیکلی جو اسٹیٹس اپنی نیشنل انٹرسٹ کو جو پروموٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل بیہیویئر اختیار کرتے ہیں, اگر وہ واقعی آئیڈیالوجیکل ان بیہیویئر ہوتا تو کوئی دو ایسے ممالک جن کی سیم آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں ان کے درمیان تو کبھی کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن چائنا یا جو سائنو سوویت کانفلکٹ تھا اس میں تو پھر بھی کانفلکٹ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیشنل انٹرسٹ جو تھے وہ مختلف تھے ایک دوسرے سے. وہ چونکہ الگ نظریے سے دیکھتے تھے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو, اس وجہ سے ان میں کانفلکٹ پائے جاتے تھے. وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے, آئیڈیالوجی تو دونوں ہی کمیونسٹ اسٹیٹ تھے.
تو یہ پرنسپل یہی بات کرتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ ان ٹرمز آف پاور رہے گا. اس کو شیپ مختلف اسٹیٹس مختلف طریقے سے دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اس کی سول اور اسپرٹ ہے وہ ہمیشہ پاور رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹ از ناٹ فکسڈ اینڈ از ماڈلڈ بائی انوائرمنٹس سرکمسٹانسز. ٹھیک ہو گیا جی. وہ یہ کہتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ سرکمسٹانسز کے ساتھ بدلتا ہے, ایوالو کرتا ہے. نیشنل انٹرسٹ کبھی بھی ایک زمانے میں اگر ایک ملک کا ہے تو وہ ہمیشہ ویسا نہیں رہے گا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل دیکھو, یورپین سٹیٹس تھے نا, آپس میں لڑائیاں ہوئیں آپس میں ان کی. ٹھیک ہے. یورپ جو ہے یورپین سینٹرک ورلڈ آرڈر بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. پھر جب حالات بدلے, سرکمسٹانسز بدلے, تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یار اب ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم آپس میں کو ایگزسٹ کریں, تو انہوں نے یورپین یونین بنا لی. اچھا جی, پھر یورپین یونین بن گئی, اس کو کافی سال گزر گئے. اس میں سے جی برٹن نے سوچا کہ نہیں, اب ہمارا نیشنل انٹرسٹ اب ویسا نہیں رہا کہ جیسا تب تھا جب ہم یورپین یونین کا پارٹ تھے. اب ہمارے نیشنل انٹرسٹ اور جو ہے نا وہ چینج ہو گئے ہیں, اب وہ ایوالو کر گئے ہیں. تو اب ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم بریگزٹ کر لیں, ہم یورپین یونین سے الگ ہو جائیں. تو ان کا نیشنل انٹرسٹ دوبارہ ایوالو کر گیا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا, انٹرسٹ کبھی بھی فکس نہیں ہوتے, وہ حالات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بدلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاور ہی رہتا ہے. آگے آ جاؤ جی. یونیورسل مورل پرنسپلز. اب جی موریلٹی کی بات, پاور کی جب ہم بات ہے نا موریلٹی, کہ بھئی اخلاقیات کے تقاضے. ٹھیک ہے. تو اخلاقیات کے تقاضوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم کیسے پرنسپل کی روشنی میں دیکھیں گے ریئلزم کے. یونیورسل مورل پرنسپلز کین ناٹ بی اپلائڈ ٹو اسٹیٹس ایکشنز اینڈ دیز مسٹ بی ماڈیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز آف ٹائم اینڈ پلیس. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو انسان ہے نا وہ یہ چیز کر سکتا ہے, مورلز کی بات کر سکتا ہے کہ نہیں جی میں مر جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا, جو ہے نا وہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, اور اس طرح کے جو اصول ہوتے ہیں نا لوگوں کے, جو بنیادی ان کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان کی بیہیویئرس کے. چلو ٹھیک ہے, انسانی لیول پہ تو وہ چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں, لیکن سٹیٹس یہ نہیں افورڈ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اگر سٹیٹ مورلز کی ریس میں پڑ جائے نا, اکارڈنگ ٹو ریئلسٹس, اگر مورلز کی ریس میں آپ پڑ جاؤ تو ہمیشہ کیا ہوگا, آپ پہ دوسری پاور, اور یہ آپ کبھی افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انسان اپنی لبرٹی اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو سیکریفائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسٹیٹ یہ چیز نہیں کر سکتا. اسٹیٹ ہمیں کبھی بھی اپنی لبرٹی کو سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کر سکتا, سیکریفائز نہیں کر سکتا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسل مورل پرنسپل جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے ایکشنز پہ اپلائی نہیں کیے جا سکتے, کیونکہ وہاں پہ ان کا سروائیول, ان کی ایگزسٹنس ہمیشہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹس جو ہے نا وہ بائی ہک اور بائی کروک جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے, مورلز کے بارے میں دے کین ناٹ افورڈ ٹو بی کنسرنڈ. ادروائز their liberty, their security, their sovereignty gets compromised. تو موریلٹی کو وہ اس نظریے سے دیکھتے ہیں ریئلزم والے. ٹھیک ہے. پھر مورگنتھو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ he does not find any identity bits of a nation and the moral law which govern the universe, and asserts that political actors pursue their national interests. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو تھرو دا پرسپیکٹو آف مورلز نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. دونوں کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے, کیونکہ نیشنز ہمیشہ اس چیز پہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ تھرو دا ایکسرسائز آف پاور ہم حاصل کر سکیں. دیٹس اٹ. اینڈ دے کین ناٹ اینڈ دے ڈو ناٹ فالو اینی مورل لاز. ان کے سامنے ان کے آبجیکٹیوز اور ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں نا مینز اور گول, اینڈ گول جو ہے اس میں کیا چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ریئلزم کے نزدیک اینڈ گول میٹر کرتا ہے, مینز میٹر اس طرح سے نہیں کرتے. اچھا جی. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ میٹر کریں گے ہمیشہ اسٹیٹس کے لیے, اور مورلز جو ہیں, جو مورل لاز ہوتے ہیں
وہ ان کو نہیں فالو کریں گے. ان کے نزدیک اینڈ گول میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ریئلسٹ یہ کہتے ہیں, ریئلزم اسکول آف تھاٹ والے. اس کے بعد آخری چیز جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ریئلزم ہے نا, اب وہ دیکھو یہ بات بھی تو کرتے ہیں نا ساتھ کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. وہ ساتھ ہی اب یہ بھی کہتے ہیں وہ اپنے جو ان کی آئیڈیولوجیکل بیسز ہیں وہ ان کو کیسے مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں, ری انفورس کیسے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریئلزم ہیز اے ڈسٹنکٹیو اپروچ اینڈ سبجیکٹ میٹر, کہ آپ کبھی بھی ریئلزم کو کسی اور پرسپیکٹیو سے نہیں جوڑ سکتے, یہ ہمیشہ ایک انفرادی حیثیت رکھے گا. تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ آخر میں اپنے تمام کانسیپٹس کو خود ہی ڈکلیئر کر دیا, ری انفورس کر دیا کہ آل دیز کانسیپٹس آر ویلڈ, اور آپ کسی اور پرسپیکٹیو سے ریئلزم کو نہیں دیکھ سکتے. ریئلزم اٹ سیلف از اے ڈسٹنکٹیو اپروچ اینڈ اے اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا بولا, اس نے بولا کہ اے پولیٹیکل ریئلسٹ آلویز تھنکس ان ٹرمز آف انٹرسٹس ڈیفائنڈ ایز پاور. ٹھیک ہے, اس نے تمام چیز جو ہے اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا, اور ہمیشہ جو ریئلسٹ بندہ ہوگا, جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوگا, وہ ہمیشہ کیا کرے گا کہ انٹرسٹ کو صرف اور صرف پاور کے ایسپیکٹ سے دیکھے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک اکانومسٹ ہمیشہ دولت اور اکانومی کے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے, ایک لائر ہمیشہ جو ہے وہ لیگل رولز اور لیگل مورلز کے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے, اسی طریقے سے ہمیشہ ایک ریئلسٹ جو ہے وہ ہمیشہ سرکمسٹانسز کو تھرو دا پرزم آف نیشنل انٹرسٹ یا سیلف انٹرسٹ ایز ڈیفائنڈ بائی پاور دیکھے گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اے لینز تھرو وچ یو سی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کو خود ہی پروٹیکشن بھی دے دی اور خود ہی اس کی ویلیڈیٹی اس کو ویلڈ کر دیا کہ اٹ از ناؤ اے ویلڈ اسکول آف تھاٹ, جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی مکس اپ کیا جا سکتا ہے کسی اور اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. تو ٹو سم اپ, پولیٹیکل ریئلزم کیا چیز ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس از اے گیم آف اسٹرگل فار پاور امنگ نیشنز, جس میں ہر نیشن جو ہے, ہر نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. پاور کی ہم نے بات کی تھی. پاور سمپل وہی چیزیں اب سم اپ ہو رہی ہیں کہ پاور کیا ہے, دا ایبلٹی ٹو انفلوئنس. ٹھیک ہے, دا کیپیسٹی آف اے اسٹیٹ ٹو ریگولیٹ بیہیویئرز اینڈ انفورس آرڈرز ود ان اٹس ٹیریٹری, اور ساتھ ہی ساتھ ود ان اس ٹیریٹری کے علاوہ ایون ناؤ آؤٹ سائڈ, یہ میں اب لکھ رہا ہوں آؤٹ سائڈ اٹس ٹیریٹری ایز ویل, کیونکہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کمپلیکس انٹر ڈپینڈنسیز پائی جاتی ہیں, اور اب انٹرنیشنل آرڈر جو ہے ہمیشہ پاورز اس جو نیشنل پاورز ہیں یا جو آبویسلی جو پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ ہمیشہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی ٹیریٹری کے ورلڈ آرڈر میں اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکیں. پاور کے سیورل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, میں نے پہلے بتایا کہ ایبسولوٹ پاور کا اور ریلیٹیو پاور کا کیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے ایک اور چیز بتائی تھی ریسورسز, کہ ملٹری کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کی پاور, آپ کے ریسورسز, آپ کا ہیومن ریسورس, آپ کی جیوگرافی, آپ کی جو ہے اکانومی وغیرہ وغیرہ. پھر پاورز کے درمیان بھی کمپیریزن ہوتا ہے, اور اس کو کیسے میجر کیا جاتا ہے, اس کو ہمیشہ انہی پرسپیکٹیو سے کہ ملٹری کیپیبلٹیز کیا ہیں, کسی کی بہت زیادہ ہوں گی, کسی کی کم ہوں گی. مٹیریل فیکٹرز, کس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, مین پاور کتنی ہے, ٹھیک ہے, نیچرل ریسورسز. اور پھر آج کل کے دور میں ایک اور کانسیپٹ آ گیا ہے جس میں ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کی بات کرتے ہیں یا ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں, تو سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی اب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہ آگے سمپل کچھ بھی نہیں ہے, انہی چیزوں کو سم اپ کر رہا ہے, سسٹم کی بات کر رہا ہے کہ اب اگر ہم سسٹم کی بات کریں اور انٹرنیشنل سسٹم کی بات کریں تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ ریئلزم کے اسکول آف تھاٹ والے جس پہ بات کرتے ہیں. اس میں کانسیپٹ آف بیلنس ہے, جس میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ آر ایٹ دا سینٹر آف ریئلزم. ریئلزم جو ہے وہ کس سے ڈیل کرتا ہے, وہ اسٹیٹس کے بیہیویئر سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ سینٹرک ہے. پھر سروائیول کی وہ بات کرتے ہیں کہ سروائیول ہمیشہ اسٹیٹ جو ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا,
اور اس میں ایک کیچ ہے، سروائیول کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا پاور کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، دیر از نو ڈیفائنڈ لمٹ. پھر انارکی کی میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ کیا چیز ہے. پھر ہیلپ، کہ کوئی اسٹیٹ آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ خود ہی جو ہے وہ اپنی سیلف ہیلپ کرو گے. ٹھیک ہے، اب انہی میں آپ دیکھو گے نا تو آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی اور آپ خود سوچو گے کہ یار ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ تو ایک ہے، یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو صرف ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیٹس صرف اور صرف اپنی پاور کو ہی انہانس کرنے میں لگے رہتے ہیں. نہیں، اسٹیٹس آپس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. کہیں پہ وہ نہ بھی کوآپریٹ کرنا چاہیں تو وہ مجبوری کے تحت صحیح لیکن کریں گے. جس طرح کووڈ ہے، کووڈ میں ایون جو آپس میں اسٹیٹس ہیں ہو ڈو ناٹ سی آئی ٹو آئی، ایون دے ہیو ٹو ناؤ کوآپریٹ. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے ایک کرٹیسزم کی بنیاد پڑتی ہے ریئلزم پہ کہ صرف ریئلزم ٹھیک ہے بالکل پاور ہنگری ہوتے ہیں، پاور ان کا پرائمری اور ان کی ایگزسٹینشیل جو موٹیو ہے کہ ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ انشور کرنا ہے ہر طریقے سے، وہ ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سروائیول کی جیسے بات ہے تو سروائیول اپنے اپنے لیے سارے ذمہ دار ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح کووڈ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے، ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں، تو اسٹیٹس کلیکٹیو سروائیول کی طرف جا رہے ہیں بیکاز ناؤ دے ہیو ٹو کلیکٹیولی ایڈریس دیز تھنگس. سروائیول ہیومن بینگس کا سروائیول اب میٹر کرتا ہے. اب اسٹیٹ سے زیادہ بات آ گئی ہے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز کی، جس میں ہیومن بینگز آر سفرنگ. تو سروائیول میں اگین یہ کریٹیسزم ہے آج کل کے دور میں جو کہ ریئلزم پہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہر اسٹیٹ صرف اور صرف اپنے سروائیول کی جنگ میں لگ جائے گا تو پھر وہ چیلنجز جو کہ باؤنڈریز نہیں دیکھتے سچ ایز کووڈ، پینڈیمکس، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو ان کو کبھی بھی اوور کم نہیں کیا جا سکتا. پھر انارکی کی وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انارکی ایگزسٹ کرتی ہے، سینٹرل پاور کوئی بھی نہیں ہے جو اسٹیٹس کے اوپر اپنی ول کو ایگزرٹ کر سکے، اپنی انفلوئنس کو ایگزرٹ کر سکے. بٹ اگر اسی چیز کو اسٹیٹس بیسس بنا کے ہمیشہ کانفلکٹ کی ہی سچویشن، تو اس کی وجہ سے تو میوچول ڈسٹرکشن ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز سپیڈ اپ ہو جائیں گی اور انہیں اور بھی زیادہ اسپیس ملے گی کہ وہ ہیومن سیکیورٹی کو اور بھی زیادہ تھریٹن کر سکے. ٹھیک ہے، پھر پرنسپل آف سیلف ہیلپ، کہ سیلف ہیلپ ٹھیک ہے اسٹیٹس ہمیشہ سب سے پہلے اپنے لیے ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی مدد کرو. تو اسٹیٹس بھی یہی کریں گے، اسٹیٹس ایگزسٹ کریں گے تو کسی اور اسٹیٹ کی مدد کریں گے نا. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہیلپ کریں، وہ اپنے آپ کو ہی صرف وہ اپنے آپ کو آپ اس پورے اس دور میں اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر کے رہ سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ آئسولیٹ کر کے رہو گے تو یو کین نیور سروائیو. آپ کا سروائیول ہمیشہ آپ سیلف ہیلپ بھی نہیں کر سکتے اف یو ریمین ان آئسولیشن. یہاں پہ اس دور میں جہاں پہ گلوبلائزیشن ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ انٹر ڈپینڈنسیز ہیں ممالک کی، اسٹیٹس کی، نیشنز کی آپس میں، وہاں پہ آئسولیشن میں کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب بات جو ہے وہ صرف ٹھیک ہے ریئلزم والے تو کہیں گے اپنی جگہ، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ تو ہمیشہ کہے گا، لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے بھی سوچنا چاہیے جہاں پہ ریئلزم اس چیز کو نہیں ڈیفائن کر پا رہا، اس چیز کو وہ نہیں ثابت کر پا رہا کہ پھر ہیومن بینگز آپس میں اگر ان کی نیچر میں صرف پاور ہے تو پھر وہ آپس میں کولیبوریٹ کیوں کرتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک نیا کانسیپٹ آ جائے گا لبرلزم کا، جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے نا ٹھیک ہے پاور اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن صرف پاور ہی نہیں ہے، ہیومن بینگز کی نیچر میں آپس میں کولیبوریشن بھی ہے، آپس میں کوآپریشن بھی ہے، اور اس کوآپریشن کے تھرو وہ کامن چیلنجز کو ہمیشہ اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کانفلکٹ کو ہمیشہ منیمائز کر سکتے ہیں. تو وہ اگین اب وہ جو خلا جو ریئلزم نے چھوڑ دیا اس کو فل کرنے کے لیے جو اسی کوائن کا دوسرا رخ ہے وہ پھر لبرلزم ہے، جو وہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہوگا. اچھا، ریئلزم کی جلدی سے دو فنڈامنٹل ٹائپس ہیں، ایک اسٹرکچرل ریئلزم ہے، ٹھیک ہے، اور کلاسیکل ریئلزم تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہے کیا. اسٹرکچرل ریئلزم کیا کہتے ہیں کہ پاور جو آپ کا جو پاور آپ جو حاصل کرتے ہو نا وہ دو سٹرکچرز کی بیس پہ آپ حاصل کر سکتے ہو. ایدر آپ سیکیورٹی میکسیمائزر ہو گئے، مطلب آپ کی ڈیفینسو ریئلزم ہے کہ آپ پاور اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکو. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ انفلوئنس کر رہے ہو، آپ صرف اتنی پاور حاصل کرنا چاہتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کر سکو. اٹ از کالڈ ڈیفینسو ریئلزم. اور دوسری طرف اوفینسو ریئلزم. اوفینسو ریئلزم مطلب یہ کہ آپ پاور اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ اپنی سیکیورٹی تو ٹھیک ہے آپ انشور کر ہی لوگے، لیکن آپ اپنا انفلوئنس اوور ادر اسٹیٹس بھی ایگزرٹ کرنا چاہتے ہو،
آپ گلوبل آرڈر کو جو ہے ڈیفائن کرنا چاہتے ہو تو وہ آفینسو ریئلزم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو اسٹرکچرز ہیں جو کہ اسٹرکچرل ریئلزم میں پائے جاتے ہیں, یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے, نیو ریئلزم ایک اور ہے, یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ریئلزم کی یہ ٹائپس ہو سکتی ہیں. نیو ریئلزم میں جو ورڈ نیو ہے, نیو, تو یہاں پہ نیو ریئلزم یہ بات کرتا ہے کہ ہیومن نیچر نہیں بلکہ گلوبل سسٹم از دا ریزن جس کی وجہ سے اسٹیٹس جو ہے نا وہ سیلف فوکسڈ ہوتے ہیں, سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں, بیکاز دے کین ناٹ ٹرسٹ آن ایچ ادر. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر نہیں بلکہ گلوبل سسٹم ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹس آر کمپیلڈ ٹو فوکس آن میکسیمائزیشن آف پاور اینڈ دیئر اون سیکورٹی. وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو وہ لے جاتے ہیں, وہ سارا برڈن ڈال دیتے ہیں سسٹم پہ کہ سسٹم جو ہے نا ذمہ دار ہے. نیو مینس سسٹم. ٹھیک ہے, اور ریئلزم اٹ سیلف جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر کی بات کرتا ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے نا وہ ایسا ہے. اچھا, کرٹیسزم ہم نے سارے دیکھ لیے ہیں کہ کیا کیا کرٹیسزم ہے, وہ نہیں ڈیفائن کر سکتا ریئلزم کے آخر اسٹیٹس کیوں کوآپریٹ کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اسٹیٹس جو ہیں وہ صرف پاور ہنگری نہیں ہوتے. دیکھو اسٹیٹس, اولمپکس سب سے بڑی اگزامپل ہے. اولمپکس میں کوئی بم دھماکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ بھی نہیں رہے ہوتے, کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو آبویسلی پوری دنیا میں نام ہو جاتا ہے جس ملک کے سب سے زیادہ میڈلز ہوں, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. تو وہ ریئلزم نہیں ثابت کر پاتا کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایسے بیہیویئرز ان کے کیوں ہوتے ہیں جہاں پہ پاور کا اسپیکٹ نہیں ہوتا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ موریلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا اسٹیٹس کے بیہیویئر میں. موریلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ آپس میں بالکل بھی ریلیشنز نہیں کیری کر سکتے, کیونکہ اس میں ہمیشہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا, اور اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا تو سارے ممالک آئسولیشن میں رہنا شروع کر دیں گے. اور یہ ریئلزم یہ پھر ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹس تو آئسولیشن میں رہتے ہی نہیں ہیں. اسٹیٹس تو آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں کچھ اصولوں کے تحت, آپس میں ڈپلومیٹک نارمز انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ وہ طریقے سے آپس میں ریلیشنز کیری آؤٹ کرتے ہیں. تو صرف آپ ایک نیشنل انٹرسٹ میں یہ چیز موریلٹی کے کانسیپٹ کو نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو ریئلزم یہاں پہ ان چیزوں پہ وہ نہیں جسٹیفائی کر سکتی کہ اسٹیٹس کے بیہیویئر کے یہ والے جو اسپیکٹس ہیں وہ پھر ریئلزم اس کو نہیں جسٹیفائی کر پاتا. ٹھیک ہے, تو ٹو کنکلوڈ کیا ہے جی کہ ریئلزم از obviously a distinctive school of thought, اور ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں, بالکل اس کے ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں ریئلزم کے بہت زیادہ. جیسے جس زمانے میں اسٹیٹس جو تھے وہ اپنی سیلف سیکیورٹی پہ صرف فوکس تھے, جس طرح یورپین پاورز تھیں, ورلڈ وار کے پیچھے کانسیپٹ ہی ریئلسٹ کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو رائز آف جرمنی تھا جو کہ اتنا زیادہ پھیل گیا, تو اگین اٹ واز ریئلسٹ بیہیویئر. یہ سارے بیہیویئرز ریئلسٹ بیہیویئر تھے جس میں انارکی کا کانسیپٹ, وار کا کانسیپٹ, کانفلکٹ کا کانسیپٹ, سیلف ہیلپ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں ریئلزم کے کانسیپٹس ہیں, ریئلسٹ, اور ان کی یہ ساری ایگزامپلز ہیں جو پائی جاتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو اسٹیٹس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹلی نہیں ڈیفائن کرتے, نہیں ثابت کر سکتے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے پرسپیکٹو ناٹ دا کمپلیٹ پکچر. بٹ ریئلزم نے تھرو آؤٹ ہسٹری ایک فنڈامنٹل رول پلے کیا اسٹیٹس کے بیہیویئر کو اینالائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس نے مدد دی ہے کانسیپٹس کو ایوالو کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھو آئی ول جسٹ سم اٹ اپ ہیئر کہ ریئلزم کا جو اسکول آف تھاٹ ایمرج کیا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ویلڈ ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان ویلڈ میں نہیں کہوں گا, جو اسٹیٹس کے بیہیویئر کو نہیں جسٹیفائی کر سکتی. وہ خلا ہے, اور اس خلا کے ہونے کی وجہ سے اور سکولز آف تھاٹ ایمرج کی ہیں جس نے اس خلا کو پر کرنے کی, اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ریئل اسکول آف تھاٹ بہت ایک انسٹرومنٹل حیثیت رکھتا ہے ان دا ایولیوشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اسکول آف تھاٹ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ان میں جو اسٹیٹس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں, ان کو اینالائز کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو اسکول آف تھاٹ کی جہاں بھی بات ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا, اینالائز کرنا, پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, اسکول آف تھاٹ.
تو ریئلزم نے یہ اسٹیٹس کے بیہیویئر کو اینالائز کرنے میں جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹل رول پلے کیا. ٹھیک ہو گیا جی. سو دس از آل اباؤٹ ریئلزم. اور اب جب بھی آپ ریئلزم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود وہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے بات کیا چل رہی ہے. سو آئی ہوپ دیٹ اٹ از کلیئر انف ناؤ کہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر سکیں. اور اب ان تھیریز کو ہم آہستہ آہستہ آگے جب امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو ان کی اپلیکیشن خود بخود سمجھ آنے لگ جائے گی. اور کل کو آپ خود ہی پھر ڈیفائن کر سکیں گے کہ جی فلانے وقت میں فلانے اسٹیٹ کا بیہیویئر کیسے ریئلسٹ ان نیچر تھا. تو اگر آپ کو اس کے فنڈامنٹل سمجھ آ گئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی سمجھ آنے لگ جائیں گی.